السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، نفلی صدقے کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس تمام دروس میں، اسباق میں جو باتیں بتائی گئی ہیں صدقہ دینے کے متعلق، اور جو صدقے کے حقدار ہیں ان کے متعلق، اور جو پیشہ ور گداگر ہیں جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مجبوری کے، شوقیہ طور پہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں، ان کے متعلق کئی وعید، کئی سزائیں اور جو ضرورت مند ہے اس کے متعلق بتایا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق دیا ہے، ویسے تو سارا دین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک سبق کی طرح سکھایا ہے کہ کون سا عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اسی طرح سوال سے بچنے کے لیے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے سب سے آسان اور سب سے بہترین حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا ہے، اپنی امت کو بتلایا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ایک رسی پکڑتا ہے اور ایک کلہاڑی پکڑتا ہے اور وہ جنگلات میں چلا جاتا ہے، جا کے وہ لکڑیاں کاٹتا ہے، اس کو رسی کے ساتھ باندھتا ہے اور فروخت کرتا ہے، تو وہ اس شخص سے بہت زیادہ بہتر ہے جو سوال کرتا ہے۔ تو ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک یہ عمل ہے کہ جو شخص لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور محنت سے کمائی کر رہا ہے لیکن وہ سوال نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ عمل کی وجہ سے، اس محنت کی وجہ سے اس کو، اس کی عزت بھی محفوظ رکھتے ہیں، اس کی آبرو بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہیں دیتے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مانگنا، سوال کرنا، یہ تو ایک زخم دینا، ایک خارش جیسا ہے۔ جیسا انسان اپنے آپ کو ایک خارش میں ڈال دیتا ہے، ایک زخم دے دیتا ہے، یہ اس کی طرح ہے۔ جو کوئی شخص سوال کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے ہے جس طرح کہ وہ اپنے منہ پہ خود زخم ڈال دیتا ہے، خارش کر کر کے اپنے منہ کو زخمی کر دیتا ہے۔ تو لوگ اس کو اس حرکت کی وجہ سے پسند نہیں کرتے۔ تو جو کوئی سوال کرتا ہے بغیر کسی مجبوری کے، تو وہ بھی اسی طرح ہے کہ لوگ اس کو اس عمل کی وجہ سے پسند نہیں کرتے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار، جو اعمال ہمیں بتائی ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اور کئی لوگ جو ہیں وہ ایک یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے یا صدقے کا حقدار ہے، تو پھر ہم اس کے گھر کھانا کھائیں یا نہ کھائیں، اس کے متعلق کئی لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو اس میں دو قسم کی احادیث آتی ہیں، ایک
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتی ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز دیتا تو وہ اس کو کہہ دیتے تھے کہ جو مجھ سے زیادہ غریب ہیں ان کو دے دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ لے لو، وہ تمہیں تحفے کے طور پہ دے رہا ہے، ہاں اگر تمہارا دل کرتا ہے اس کو اپنا مال بنا لو، نہیں تو پھر اس کو صدقہ خیرات کر دو. اور ایک اور حدیث آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک خاتون کے گھر گئے تو وہاں پر اس عورت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور آپ اس کے گھر کھانا کھانے کے لیے گئے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ عورت وہ ہے جو صدقہ زکوٰۃ کا مال لیتی ہے، تو یہ اس کا مال تو صدقہ زکوٰۃ کا ہے، تو اس نے آپ کو دعوت دی ہے اور آپ اس کے گھر اس کی دعوت کو قبول کر کے کھانا کھانے جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ اور صدقہ وہ اس کے لیے ہے، جو ہمیں وہ کھانا کھلائے گی وہ ایک دعوت کے طور پہ ہے، وہ ہمارے لیے صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ ایک مین بیچ میں جو رستہ ہے وہ کٹ چکا ہے. کہتے کہ بھئی مال تو وہی ہے، اس عورت نے تو ایک صدقہ خیرات وہ جو ہم اپنے ہاتھ سے لے رہے ہیں وہ طریقہ کار ایک الگ ہے، ایک شخص کوئی اور لیتا ہے اور وہ ہمیں دعوت دیتا ہے، وہ اس کی دعوت ہے، وہ ہمارے لیے صدقہ خیرات کا مال نہیں ہے. تو اس کے متعلق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے مطابق ہم چلیں. تو یہ جو ہمارے نوافل صدقے جو ہے صدقۃ التطوع کا باب جو الحمدللہ چل رہا تھا وہ اس حدیث کے ساتھ جو الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. آگے انشاءاللہ تعالی رمضان کی آمد ہے تو اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت سے، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہمیں دیکھنا، عبادت کرنا اور روزے رکھنا کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے دروس شروع کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.